بڑا اوکھا کام ہے. کبھی دعویٰ نہ. میرے مرشد فرمانے نے بابا غلامہ چی رہے تو اپنا وقت لگا, دعویٰ نہ کرنا کبھی. جس دن دعویٰ پھر اس دن امتحان ہے, پھر ہم کہاں امتحان دینے والے. میں تو اعلی حضرت کا بس یہی شعر پڑھتا ہوں, پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں. یا اللہ عادتاں بگڑ گئی معافی دے. یا اللہ امام حسین کی آزمائش کے صدقے ہمیں نہ ڈالنا, اسی نہیں ہے جو. ہاں حضرت جی ہم کی تو ہے جو بھی. ہمیں تو سر میں درد ہو تو ہم پٹی باندھ کے سارے علاقے کو بتاتے پھرتے ہیں, آج مجھے سر میں درد ہو رہا ہے. اللہ صحابہ کے لیے لکھا ہے اگر کوئی مشکل آتی تو گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے کہ کہیں اظہار نہ ہو جائے, رب ناراض نہ ہو. ہم تو حضرت جی دور والے ہیں نا, ہمارے تو معاملے کل جا کے کھلنے ہیں تو پھر باتیں ہونی, لیکن جو قرب والے ہیں ان کو وہیں گرفت ہو جاتی ہے. وہ ایک بزرگ تھے امام غزالی نے لکھا, ان کا وصال ہو گیا. کسی کو خواب میں ملے, عرض کی حضور بڑی محنت کی تھی, بڑا مجاہدہ کیتا, اللہ نے بڑا مقام عطا کیتا انہیں. آپ نے فرمایا مقام تے دور دی گل پائی, ایک گل کر بیٹھے ہیں تو پھنس گئے نہیں. عرض کی تھی حضور کی کر بیٹھے. فرمانے لگے میں ایک دن بیٹھا تھا تو بارش شروع ہو گئی, تو میرے منہ سے صرف اتنا نکل گیا یہ کیڑے موسم دی بارش. فرماتے اب اللہ مجھے روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندیا 10 بارش کا صحیح موسم کیڑا ہے. بولن تو پہلے سوچیا کرو, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہم تو ہم ہی جو منہ سے آئے نکال دیتے ہیں. فرمایا اللہ روز مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندیا 10 بارش کا صحیح ویلا کیڑا ہے. روز کھڑا ہوتا ہوں اور بہت سوچا کرو بولنے سے پہلے. اس لیے کتابوں میں لکھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دہنے مبارک میں پتھر رکھا کرتے تھے کہ کہیں کوئی ایسی اعلیٰ بات ہو ہی نہیں سکتی تھی, تو ان لوگوں کا تقویٰ تھا. تو وہ بابا فرماتے ہیں کہ وہ رو پڑے اور فرمانے لگے دعویٰ کیا تو امتحان آ گیا. امتحان کس طرح آیا؟ فرماتے ہیں 7 دن متواتر بارش برسی. اب ظاہر پہاڑی علاقے والے سمجھتے ان باتوں کو کہ ٹھنڈ پھر کس طرح بڑھتی ہے. ان کا تو مسکنی غار تھا, کہتے ہیں غار میں اتنی سردی ہوگی کہ لگ رہا تھا یہ سردی میری جان لے لے گی. لیکن فرماتے ہیں اللہ نے رحمت کی, 8ویں دن دھوپ نکلی اور میں غار کے منہ پہ بیٹھا اس دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا تو آزمایا گیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کہتے آزمایا. آزمائش کس طرح ہوئی؟ ایک خوبصورت عورت گزری اور میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی, بس وہ ایک نظر ہی کام کر گئی. بڑا درجی اپنے دلوں کو سنبھال کے رکھا کرو, اور سنبھالنے کا ایک ہی طریقہ ہے, ان دلوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دو, پھر دل جانن تے حضور جانن. کر کے تو دیکھو, یہ بڑے آپشن ہیں ہمارے پاس. رویا تو کرو, کبھی عرض تو کرو, رو کے کبھی پکارو تو صحیح حضور نبی علیہ السلام کو. حضور نہیں مڑیا جانا, موڑ لو. کہہ کے تو دیکھو یار, کیوں ہم حضور سے دور جا رہے ہیں, یہ ہم کیوں مدینے سے فاصلے بڑھاتے جا رہے ہیں. جی مدینہ بڑی دور, کدھر دور ہے میاں؟ تلا گنگ سے مدینہ دور ہوگا, مدینہ سے تلا گنگ دور نہیں ہے کوئی. کیوں فاصلے بڑھا رہے ہو دن بدن؟ کبھی یہ میں حضور نے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کی بات سناتا ہوں, اور غلام بھی ہو کہ جن کا نام ہے شیر محمد ہے, شرق اور شریف. وہ میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو کسی سکھ عورت پہ عاشق ہو گیا, جو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے حضرت کی. اس سے بچنا بڑوں کے لیے مشکل نظر آ رہا ہے. ایک ہی طریقہ ہے حضرت کی, دل پیش کر دے حضور نبی علیہ السلام دی بارے, پھر دل جانے, دل والے جانن ہے وہ. لیکن مرید حضرت کا تھا اور اللہ نے رحمت فرمائی, نسبت کا فیض تھا کہ اللہ نے زنا سے محفوظ رکھا. وہ ایک دن کھڑا تھا تو کیا دیکھا کہ وہ سکھ عورت کا جو خاوند ہے نا, وہ سر پہ گٹھڑی رکھ کے جا رہا ہے. پوچھا بھائی سردار جی کتنے؟ انہوں نے کہا پیچھے جانا پہ گیا تو جمعے نو واپسی ہو گئی. بڑے خوش ہوا, 3 راتیں ہیں, کئی سالوں کا انتظار. ادھر سے بھی پیغام آیا کہ آج وہ گھر نہیں ہے تو رات کو آنا گھر. جب رات کو گیا نا سارا گاؤں سو گیا گھر, تو کیا دیکھتا ہے کہ سکھ کنڈی کھول کے نا اندر جا رہے, ڈر کے بھاگ گئے. یہ تو واپس آ گئے. اگلے دن پھر پیغام آیا تو آیا نہیں. اس نے کہا مجھ سے پہلے وہ آ گئے. اس نے کہا چلیا وہ تیرا ڈر ہے جو مجسم ہو کے سامنے کھڑا ہو گیا.
اس نے جمعے کو ہی آنا ہے، تو آ جانا پھر. تو رات آئی، وہ پھر گیا. جب گیا نا تو کیا دیکھا، سکھ ننگی تلوار لے کے کوٹھے پہ پہرا دے رہا ہے. پھر ڈر کے بھاگ گئے. اگلے دن پھر پیغام آیا، وہ کئی سالوں کا انتظار، 2 راتیں تو نے ضائع کر دی، یہ کرے گا، یہ کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا میں آیا تھا مجھ سے پہلے تو وہ آ گیا تھا، اور شاید اس کو پتہ بھی لگ گیا، وہ چھت پہ ننگی تلوار لے کے پہرا دے رہا تھا. اس نے کہا وہ تیرے اندر کا ڈر ہے، وہ نہیں تھا. آج آخری رات ہے، ضرور آنا. وہ جمعے رات کی رات تھی، شب جمعہ. اتنے بابیاں کل محفل ہوں گی، ارادہ کیا چلو محفل اٹینڈ کروں گا، لنگر کھاؤں گا. تو پھر وہاں چلا گیا. محفل پہ گیا، لنگر کھایا، کتار میں لگ گیا دست بوسی کے لیے. جب ہاتھ چوما نا اپنے شیخ کا، ہاتھ چھڑوانے لگا تو حضرت نے ہاتھ پکڑ دیا اور فرمانے لگے سنگیا ذرا نیڑے ہو. وہ نیڑے ہوا، فرمان لگے وہ سنگیا وہ کدو باز آنی کنی واری سانو سکھ بنا. 2 راتاں ہو گئی ہیں سکھ بن کے پہرا دین ڈے، ساڈا مرید بچ گیا. یہ تو ان کے غلاموں کا حال ہے. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا نہیں بچے جاتا. دیکھو عرضی پاؤ بھائی، اب نہیں ہمارے پاس پیسے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس کا مطلب ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہو پھر حضور کے فیض سے نہیں سب آ سکتا. اس کا مطلب ہے حضور کا فیض اسی کو ملے گا جس کے پاس پی آئی اے کی ٹکٹ کے پیسے نہیں. وہ مدینہ جائے گا پھر جا کے عرضی ڈالے گا، نہیں حضرت وہ تو جتنے ایویں عرضی پا دے گا، تو جتنے ایویں عرضی پا دے گی سنن گے. کسی نے ایویں تو نہیں لکھا، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. اور میں کہتا ہوں اس نے یہ لکھا پڑھا تو کبھی تو بات ہی نہیں میاں. وہاں تو درخواست بعد میں جاتی ہے، سن پہلے لی جاتی ہے. میرے جو شیخ تھے، کیونکہ وہ دور تھا یہ خط و کتابت کا، موبائل اتنا عام نہیں ہوا تھا حضرت، ٹھیک ہے. تو پھر آپ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے بابا تو روز ایک چٹھی مدینہ طیبہ بھیجیا کرا، کسی کا تو جواب آئے گا ہی. ہم نے چٹھیاں بھیجنی چھوڑ دی، روز بھیجو. امتی جو کرے فریاد حال زار ممکن نہیں، خیر البشر کو خبر نہیں. اعلی حضرت مجددین دین و ملت ہے، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گئے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے. یہ موضوع تو کچھ اور تھا، لیکن بس موضوع اپنے کہاں ہوتے